بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 4 ٹاپکس کے حوالے سے۔ پہلا ہے توبہ کی حقیقت، دوسرا ہے اخلاص، تیسرا ہے توکل اور چوتھا ہے صبر۔ ان میں بہت ہی مختصر سا ہم جائزہ لیں گے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں توبہ کی حقیقت پہ۔ ویورز، توبہ جو ہے ہر گناہ سے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ۔ جو گناہ آپ نے روزمرہ زندگی میں کیے ہیں، جو آپ نے پاسٹ میں کیے ہیں یا جو آپ نے حال میں کیے ہیں، آپ ان پہ ہر وقت توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ صرف زبان سے استغفار ضروری نہیں، بلکہ آپ کو دل میں صحیح طرح سے ندامت ہونی چاہیے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تبھی جو ہے آپ گناہ نہ کرنے کی اصل حقیقت کو جان سکتے ہیں اور توبہ کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ماضی یا حال میں کیے ہیں، ہم ان کی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ ویئرز، اخلاص کی جہاں بات ہوتی ہے، ہر عبادت صرف جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ خواہ آپ نے کسی کی مدد کی ہو، خواہ آپ نے کسی کو فائدہ پہنچایا ہو، نفع پہنچایا ہو، خواہ آپ عبادات کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، آپ عمرہ کریں، حج کریں، جو بھی عبادت کریں وہ ریاکاری میں نہ ہو، اس میں کسی قسم کا ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ ریاکاری جو ہے وہ تمام عبادات کو ضائع کر دیتی ہے۔ لوگوں کی تعریف کی خواہش دل میں رکھنا کمزور ایمان کی علامت ہے، اور کمزور ایمان والے جو ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اس لیے ریاکاری کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، یا صرف آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہو۔ تیسری چیز ہے توکل۔ رزق، عزت اور کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے لیے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی بھی کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ جو رزق آپ کو اس زندگی میں ملنا ہے، آپ کی آخری سانس سے پہلے وہ آپ کو مل جائے گا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے آخری نوالا کھا کر جائیں گے۔ تو آپ کو رزق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کل کا دن آپ کی زندگی ہے تو آپ کا رزق بھی لکھا ہوا ہے اور وہ آپ تک پہنچے گا یا آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اگر آپ اپنے اعمال کو صحیح رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت سے ہی نوازیں گے۔ اگر آپ کے اعمال برے ہیں، اگر آپ کے اعمال گناہوں پر مبنی ہیں، تو پھر آپ کا ذلت جو ہے مقدر بنتی ہے۔ اس لیے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ انسان اپنی پوری کوشش کر لے تو اس کے بعد کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کی کوششوں کو ایک بہت بڑا اور خوبصورت قسم کا جو ہے رزلٹ اس کے سامنے لاتا ہے، اور جزا دی جاتی ہے اسے۔ دنیا بھی کامیابی کی دکھائی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی دی جاتی ہے۔ اچھا اور نیک انسان جو ہے ویئرز، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ آگے بھی کامیاب ہے، کیونکہ وہ سیدھے رستے کا فالوور ہے۔ وہ سیدھی بات کرتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر چلتا ہے، تو اس لیے اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اسے کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یہ ہے توکل، کیونکہ توکل یہی ہے کہ مجھے عزت، رزق، کامیابی، زندگی، موت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور لوگوں کے لیے جو ہے میں اقدامات نہ کروں، کیونکہ یہ تمام چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملنی ہیں، بشرطیہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہو اور حسن سلوک والا ہو۔
صبر، جب ہم بات ویئرز کرتے ہیں صبر کی تو آزمائشیں صرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ مشکلات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہر مشکل میں الحمدللہ کہنا سیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی مشکلات اور مصائب آپ کی طرف آتے ہیں اس دنیا میں، ان کے بعد آپ کو راحتیں دی جاتی ہیں، اور یہی مشکلات اور مصائب آپ کو بہت کچھ سکھا کر جاتے ہیں۔ ویئرز، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں کی 70-80 سالہ زندگی آگے کی زندگی کے صرف 3 منٹ ہے، تو یہ 3 منٹ کی ریل جو آپ کی آخرت میں چلے گی، کوشش کریں کہ یہ بہت اچھی ہو اور یہ آپ یہاں سے ویل اسکرپٹڈ لے کر جائیں، کیونکہ اگر آپ کی پروڈکشن کمزور ہوگی، اگر آپ کا یہاں پہ عمل کمزور ہوگا، تو آپ آخرت میں جو ہے اپنے ان اعمال کو کیسے دکھا پائیں گے اور ان کو کیسے برداشت کریں گے کہ جب آپ کے اعمال کے اوپر آپ کو جزا اور سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں۔ یہ دنیا ایک سفر گاہ ہے، یہاں پر صرف مختصر قیام ہے، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہاں پر استعمال کرنے کی بیسیکلی دنیا ایک چیز ہے، یہ کوئی مقصد یا مشن نہیں ہے۔ مشن ہے اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اسلام کی خاطر اپنی زندگی اپنی جان دے دینا، اور لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک رکھنا، اور کوشش کرنا کہ کبھی بھی زندگی میں آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، اور کوئی لقمہ حرام آپ اس دنیا میں نہ کھائیں، کیونکہ لقمہ حرام جو ہے وہ آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید عقل و فہم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نیکی کی بات پہنچائی جائے، اور کومنٹس میں لکھیں اگر کوئی ٹاپک آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹس میں لکھیں۔ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔